فبأيه مقتديتم اهتديتم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن مثل أهل بيتي كسفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وفي رواية غرق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سارے حضرات ایک بار درود پاک پڑھو جا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حضرات محترم، بلا تمہید چند جملے موقع دی مناسبت نال عرض کرنے کی خاطر حاضر ہیں. اللہ کریم کلمۃ الحق کو میں عاجز دی زبان تے جاری فرماوے. وقت بالکل مختصر ہے اور میں مناسب خیال کرے نا کہ ایصال ثواب دی اج دی تقریب دے اندر میں کوئی یوں جی گال تواڈے سامنے عرض کر سکاں جڑی جو معلومات جی اضافے تے باعث بنن دے نال نال زندگی پیش آمن والے بہت سارے معاملات اور بہت سارے الجھنے دا جواب بھی اندر اندر موجود ہو گئے. دین فہمی دی غرض نال توجہ دے نال سماعت فرماؤ. یقیناً کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل فرما دیتے اور آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف دے اندر قائم عظیم الشان مدرسہ صفہ شریف پڑھن والے جلیل القدر اور عظیم المرتبت اپنے شاگردیں صحابہ کرام دے ذریعے قیامت تک آمن والے سارے مسائل دا حل حضور نے اپنی امت کو عطا فرمایا دیتے. تو میں جڑی روایت پاک عرض کرنا چاہنا وہ صحیح روایت پاک ہے اور صحاح ستہ شریف حدیث دن جڑا مشہور چھی کتابیں خصوصاً پہلے نمبر والی کتاب امام بخاری دی جامع تے صحیح ان دے اندر بھی یہ روایت پاک موجود ہے اور ان روایت دا پس منظر عقیدے دی بنیاد ہا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے منکریں سر چاہتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنے دی سرکوبی واسطے ان فتنے کو کلا کما کرن واسطے منکرین ختم نبوت کو نیست و نابود کرن دی خاطر باقاعدہ مارے کا آرائی تھئی جنگ تھئی. اون جنگ کو سڈے میں دے جنگ یمامہ. جنگ یمامہ دے اندر ایک واقعہ اور جنگ یمامہ کو نو بعد ایک گال او میں اج دی ہی محفل دے اندر تساں حضرات دی خدمت عرض کرنا چاہنا. وہ بہت بڑی جنگ ہے جنگ یمامہ. یعنی اون دے عجیب و غریب اور بہو وڈی جنگ ہومن دا اندازہ اتھو لاؤ جو سائیں دی ظاہری حیات پاک دے اندر جنگ بدر کو نو گھنتے فتح مکہ تک جتنا جنگوں تھیں انہیں سارے جنگی دے اندر جتنا اسلام دے مجاہدین شہید تھیں
صحابہ اکرام نے اپنے گردنے دا لہو پیش کیتے، وہ سارے گنو تو سارے جنگوں والے مجاہد تھوڑے ہن، جنگ یمامہ دے اندر حضور دی ختم نبوت تے قربان تھیون والے صحابہ اکرام دی تعداد زیادہ ہے۔ این واسطے ہمیشہ کنوں ختم نبوت دے معاملے کو معمولی معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے دا۔ صاحبان بصیرت جان دن جو آج کل بھی اساڑے ملک پاکستان دی ایک بہت بڑی عدالت دے اندر یہ مسئلہ چھڑیا ہوئے ہے، تو ایک لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بھلے 1400 سال گزر گئے لیکن حضور دیئے امت بھولی بھالی ضرور ہے، مگر اے جان دیئے بندہ میراج تے وڈی کامیابی ہے جو حضور دی ختم نبوت تے پارہ دینے ہوئے بندہ قربان تھی وجہ۔ یہ واسطے جب تک مسلمانے دا بچہ باقی ہے، حضور دا کلمہ پڑھن والے، حضور دی ختم نبوت دے مفہوم کو سمجھن والے کہ نہیں حضور دی ختم نبوت دے آنچ نامن دے سن، کل صدیق اکبر نے پارہ دیتا ہا، اج انہیں دے منن والے غلام اج ہی میدان وچ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہ سن۔ بہت بڑی جنگ تھی، اون جنگ دے اندر ایک مشکل پیش آ گئی، وہ مشکل انال سنتے جلو تے گالی جب ایک چل بھی ہے تو گال پوری سننی چاہیے، جیڑی گال وچ مٹھی ہوئے وہ بھی سننی چاہیے، جیڑی کہیں کو کوڑی لگے وہ بھی سننا چاہیے یا کہنا جب میٹھا ہپ کڑوا تھو بھی واقعہ پڑھ دے بیٹو اے گال میں کو وارے کھم دیئے ٹھیک ہے بھی اے وارے نہیں کھم دی کو لکا رکھو نا، گال تھیوے دا والا ساری تھیوے۔ جنگ یمامہ بھی تھی دیئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ دے اندر موجود ہے، آپ چاہتے ہیں جو میں ونجا مگر صحابہ اکرام نے مشورہ دیتا سی تو امیر المومنین ہے خلیفۃ الرسول ہے حضور دے جان نشین تے مسند نشین ہے تو سباؤ اسا ڈھیرے سے قربان تھیون دی خاطر تو سباہ دے باغ حکومت سنبھالو۔ آپ دے سامنے ایک مسئلہ پیش تھی گیا، جنگ جیتانے مسائل جڑے انہیں مسائل دے وچوں ایک مسئلہ اے ہے جو جڑا سامنے ہے نا مخالف ختم نبوت دا منکر، وہ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، رام کرنا والا نہیں، لات منات تے عزا دی پوجا کرنا والا نہیں، بدبخت اوئی تا رب کو ہی مننا والا ہے، اللہ اکبر دے نعرے ہی مارنا والا ہے۔ فرق تا پائے گے صرف حضور دی ختم نبوت والے معاملے تے، ہن اڈو ہی اللہ اکبر تے اڈو ہی اللہ اکبر، اڈو ہی لا الہ الا اللہ تے اڈو ہی لا الہ الا اللہ۔ مجاہد جڑے ویلے نشانہ بنے دے نیزہ مارن دی خاطر، مجاہد نشانہ بنے دے تیر فائر کرن دی خاطر، پرلے دی زبان تے اللہ اکبر ہے تے اون زمانے چ خون دی قیمت ہوندی ہے، ہر بندہ ڈردا جو میں کو کوئی ناجائز قتل نہ تھی۔ جڑے والے نشانہ بن دے اگو اللہ اکبر ہاتھ کم وے دے، پتہ نہیں کیڑا ہے اپنے پرائے، ہن تے سارے اللہ اکبر آکھن والے، ہن تے سارے لا الہ الا اللہ آکھن والے، این دے زبان تے تا اللہ دا نام ہے، پتہ نہیں صحیح بندے دا نشانہ بنے کھنا یا غلط دا، میرے ہتھوں کے مسلمان نہ کوئی ونجے، میری گردن دے اوتے کہیں مسلمان دا خون نہ آونجے، میں قاتل نہ سڑی جن پے ونجا کہ قتل دی سزا قیامت والے جہڑے جہنم دی بھائے۔ اے مسئلہ پیش تھی کہ صدیق اکبر دے سامنے نشانے چک دے پن، نشانے خطا تھی دے پن، لوگیں دے دل دہل وینن، نشانہ بازن جڑے انہیں کو فیصلہ کرنے دقت تھی دی پئی ہے، کوئی علامت دسو نشانی دسو، اسا اپنے مجاہدین کو دیوں پتہ لگے اپنے تے پرائے دا، پتہ لگے کھوٹے تے کھرے دا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ دی مشہور کتاب میں دکھاون دا ذمہ دار، اور او عربی لفظ پہلے سنو ترجمہ بعدچ، صدیق اکبر نے فیصلہ دیتے، علامتی نعرہ دیتے، نشان دیتے اپنے مجاہدین کو، اپنے سپاہیں تے اپنی فوج کو۔ صدیق اکبر نے ختم نبوت حقیقی پارہ دیون والے کو نعرہ عطا فرمائے، وہ نعرہ کیا ہے سنو، وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں جملے دا البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہی عبارت دا معنی تھی دے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کھوٹے تے کھرج فرق کرنے، اپنے تے پرائے دی پہچان دیکھنی ہے، حقیقی ختم نبوت دے پارے دار کو دیکھنا تے سمجھنا چاہ دو، نشانی یہ ہے میرے سپاہیں کو چاہیدہ ہے وہ انہیں دی زبان تے ہوئے یا محمد و یا رسول اللہ۔ ختم نبوت واسطے دوئے آتاظر کرتے، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیان
وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ ہو اے لفظ ایک ایک زبر زیر نال دکھاون دا ذمہ دار حضور دے نا دا نعرہ یا محمد و یا رسول اللہ آکھن والا نعرہ جنگ مدینے چ نہیں تھیندی پئی آدن روزے شریف نال کھڑتے سڈو تے پرے کو نہیں سن دے نیڑے کو سن دین اے جنگ مدینے چ نہ ہئی اے حضور دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر نہ ہئی جنگی وصال کو بعد ہئی بھی مدینہ المنورہ کو باہر توحید دا مسئلہ میں کو دسو صدیق اکبر کو ودتے کون جان سکتا جیڑا جن ہاتھ سارے صحابہ نے ہاتھ دیتے بیعت کیتی ہے حضور نے اپنی حیات طیبہ دے اندر خود مسلح تے کھڑا کیتے بیماری دے ایام میں جو حضور فرمائنے ہیں مری ابا بکر ان یصلی بالناس عائشہ ون ابو بکر کو آنکھ میرے ہونے میری تھی موجودگی دے اندر دیکھنا چاہنا میرے مسلح تے میرا یار غار کھڑے بی بی صاحب عرض کرنے حضور تو کو پتہ ہے میرا ابا بڑا رقیق القلب ہے بڑا روندے تو کو پتہ نہیں جتنا گریا فرمینے آج دیکھ سن تو مسلح دے نوے آ سکے اتنا روسن اللہ ہی کہنا نکل سے نماز کی میں پڑھے تو سا عمر سے ہی کو آپ کو نماز حضور فرمایا وقت مری ابا بکر ان یصلی بالناس میں سارا کچھ جانتا ہوں ابو بکر کو حکم دے اوہ میرے مسلح تے کھڑے بی بی نے ول توجہ دی سائیں یعنی جان محبوبہ کرم نوازی فرماؤ عمر کو آنکھو چاہ عمر مضبوط آصاب والا جوان ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال گن سے کنٹرول کر گن سے میرے بابے دے واسطہ روگ نہیں تو مسلح خالی دیکھے تیجی مرتبہ حضور نے فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس تے نال ایک جملہ ارشاد فرمایا تسا عورتہ سیانے ہو وہ ہاتھ میرا یوسف قید خانے چ ونجے حضور اشارہ پہ کرن جت میں پننا جڑا کچھ میں دساونا چاہنا تو عورت ذات ہی تو نہیں پہنچ سکی میں بھی آدھا ون ابو بکر کو آکھ اوہ مسلح دے کھڑتے نماز پڑھاوے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت صرف مسلح دے بندہ کھڑوامن مقصود نہ ہاں صرف نماز پڑھوامن مقصود نہ ہاں حضور اپنی حیات طیبہ دے اندر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں میرے بعد جے کہیں کو سارے صحابہ دا امام دا ہومن دا شرف حاصل تھی سکتے تو میں میری نظر انتخاب سارے صحابہ دے وچوں صرف صدیق اکبر تے ٹک دیئے اور آج تک علماء دا مسئلہ ہے جتا سارے لوگ کٹھے ہوئے نماز کون پڑھاوے جڑا ڈھیر علم ہے جڑا ڈھیر علم والے حضور دا ابو بکر صدیق صحیح کو مسلح تے کھڑامن ای گال دی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ای امت دے اندر جیڑی صف دے اندر عمر جیاں جوان موجود جیڑی صف دے اندر عثمان و علی جیاں ہستیاں موجود انہیں صفے دے اگو کھڑتے جڑا امامت کرا سکتے وہ سب کو نبدا ای امت دا عالم ہے اون دا نا حضرت ابو بکر صدیق ہے صدیق اکبر کو کیا ہے مسئلہ نہ سمجھ آیا ہاں پرے کو کھڑتے اکھیسن یا محمد و یا رسول اللہ حضور دا وصال تھی گئے اللہ کوئی پکارن تے حضور کوئی پکارن وہ اللہ دی توحید تے فرق آوے سے نا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑھے ہوئے ای امت دے سب کو نبدے عالم صدیق اکبر نے ایہو نعرہ دیتے دسا دیتے امتی جو پکارے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو امتی جتو مرضی صدے حضور سن دے ہی ہم جوابی دے نہ توحید فرق بندے نہ دین فرق جنگ جیت گئے مدد تھی گئی اللہ نے مدد فرمائی نعرہ جو ہی جاول مدد تامنی ہے جنگ جیتن کو بعد آگن واپس تو یاد رکھو جنہ کوئی بندہ کم کرو نا ایک ضابط ہے تنظیمی اصول ہیں کارکن ہومن دے کچھ ضابط ہیں کہ وڈے کم کو بعد والا بہتے سوچو سارے تا لوگ تعریفاں کرنے پہ کوئی گلے کرنے پہ آپ ہی تا بہتے دیکھو بھی آپا کو کیا صحیح تھے کیا غلط تھے یہ ایک خود اپنی اصلاح دا اپنا ایک طریقہ ہے بھی تاکہ نیکسٹ وال جو ہی ہونے کوئی کام کروں جڑے ای موقع تے غلطیاں تھیں انہیں دی دہرائی نہ تھی بنا اجلاس تھی نہ پہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے پہ دے دے حضرت عمر سے ہی آگے نا انہیں کہ امیر المومنین میری ایک رائے ہے ہون ذرا توجہ فرمے سو جتنے سوال ہیں نا جتنے زیادہ سوالات لوگ دے ذہن پیدا تھینن حضور دے صحابہ دی مجلس نے میٹنگ نے محفل نے سارے سوالیں کو حل فرما دیا اذان کو پہلے سلام پڑھنے یا نہیں پڑھنا حضور دا نہ آوے انگوٹھے چمڑے یا نہیں چمڑے جنازہ تھی وے دعا منگنی یا نہیں تھی تریے جاڑے کول کرنے یا نہیں کرنے چلیے تے ختم دیوانے یا نہیں دیوانا ورہی نہ کرنے یا نہیں کرنا محفل میلاد کرنی ہے یا نہ یاری شریف کرنی ہے یا نہ یہ سارے مسئلے نہ توجہ فرماؤ میں روایت دکھاون دا ذمہ دار ہاں کہ تسا خود دیکھ سو اللہ نے حضور دے صحابہ دے ذریعے سارے مسئلے دا خود جواب عطا فرمایا عمر سے
ابو بکر حضور اب امیر المومنین وے خلیفہ وقت وے مہربانی فرماؤ میری ایک رائے منو ایویں کرو جو این جنگ 1200 صحابہ اکرام شہید ہیں جن وچ وڈے وڈے قاری ہن حافظی ہن تے ایہوں جہاں جنگوں ایک ڈو بیاں تھی پیاں تا حافظ کوئی کنا بچ سکے یہ مشورہ پہ دینن کون جنہیں دی توجہ ہوئے اللہ چاہ عمر سے نہ کیتا کرو عمر سے نہ کینو نا شیطان بھج دے ان الشیطان یفر من ظل عمر حضور فرمائے جتنا میرے عمر دا چھاں پائے ونجے پچھاواں پائے ونجے شیطان وہ جائی چھوڑ دے عمر کریجے تا شیطان نیڑے ہم سے عمر سے ہی حضور مہربانی فرماؤ اے صحابہ اکرام میں شہید تھی دے رہی ہے حافظ تے قاری تے قرآن کہنا بچے کیونکہ قرآن کتابی شکل اچ کہنا لکھا ہویا کہنا ورکیں دے ہوتے کاغذ دے ہوتے یہ جلد بندی یہ کتاب دی شکل اچ قرآن کہنا حضور تے صحابہ نے جگو جگو حضور نے پکوا دیتا کہ کوئی صورت یاد ہے کہیں کوئی صورت یاد ہے کہیں کوئی حکایت یاد ہے کچھ این جائیں کہ سارے قرآن دے حافظ تے قاری ہیں کہ سینے اچ قرآن محفوظ ہے کتاب کا نہیں عمر سے ہی متوجہ پہ کریں اے سینے اگر انہیں حضور دی ختم نبوت تے قربان تھی دے رہی ہے تو بفرض محال کوئی سینہ این جھرنا این بچہ جن سارا قرآن ہوئے تو کیویں کرے ابو بکر سے فرمایا تو کیا چاہنے حضور میں یہ چاہنا چمڑے دی کتاب بنو کاغذ تاج دی پہ ایجاد ہے نا کاغذ کا نام چمڑے دی کتاب بنواؤ انہیں ورکے ہوئے بسم اللہ دی بے کنو جو لکھوامن شروع کرو والناس دی سین تک ساری کتاب لکھوا دو تاکہ کل اگر کوئی حافظ دے قاری دے عالم نہیں بچتا تو آمان والے نسلیں کو جڑو کتاب تا ہو سے دیکھ دے پکے سے نہیں صحیح پڑھ سے نہیں صحیح کیونکہ نما نبی تا آمنا کہ نہیں نہ کوئی کتاب آمنی ہے حضور خاتم النبیین حضوری آخری حضور دی نبوتی آخری حضور تے نازل تھی منالی کتابی آخری تے چلنی قیامت تک کے محفوظ ہے سینے دے اندر سینے ایویں زبا تھینے رہ گئے جان جند جان ایویں گھلیندے رہ گئے حضور دی ختم نبوتوں حافظ قاری بچ سے کہنا لہذا مہربانی فرماؤ ایک قرآن کو کتابی شکل دیو ابو بکر سین نے سنتے اگو جیڑا جواب دیتے عمر سین کو اوہا کیف افعل شیئا ولم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این دا ترجمہ اوہو بندے جیڑا آج کل ہر دماغ جو موجود ہے سی کل خانی کرنے بیٹھو کینے کنو کل خانی جب نبی سی نہیں کی تھی اسی اذان کو پہلے سلام کینے پڑھ دو جڑے ویلے حضور نے نہیں پڑھوایا ہر کیندے اپنا اپنا نالج تے معلومات ہے نا اندے مطالعے دے مطابق نہیں پڑھوایا پھر جنازے کو بعد دعا جب حضور نے نہیں منگی کینے منگ دو وہ سوال ہے ابو بکر صحیح کریں دے پن عمر صحیح دے اگو میٹنگ حضور دے صحابہ دیئے قرون اولا ہے افضل ترین دور ہے مدینہ المنورہ ہے داستان روایت کرن والے امام بخاری کیف افعل شیئا ولم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سیانا جوان نہیں میں کو پتہ ہے حضور فرمایا ہاں ہر امت دا ایک محدث ہوندے دے میری امت دا محدث عمر ہے حضور محدث کون ہوں دے میں زبان تا بندے دی ہوں دی علیہ دا حق ہے تیرے شانہ اپنی جاتے میں کو کیوں جا مشورہ پہ دینی جب حضور کتابی شکل قرآن کو نہیں دیوائی حضور نے نہیں لکھوایا حضور نے چمڑے علی کتاب نہیں بنوائی بسم اللہ کو نو گھنٹے والناس تک نہیں لکھوایا جیڑا کم حضور نے کتاب میں کو کی میں مشورہ دینی میں کی میں کر سکتا ایک گال کی تھی ابو بکر عمر سے ہی جواب آ گیا جنہ دھیان ہی نہیں ہے وہ جواب دے ابو بکر صدیق سے ہی میں سمجھاؤں دو تے اعتراض لا رہی تھا میں کنو وہ کم کرویں دا پہن جڑا حضور نے کیتا میں کیویں دی اجازت دے سکتا تے آرڈر دے سکتا نہیں تھی سکتا عمر سے ہی آکھیا ہوا واللہ خیر ہوا واللہ خیر ڈھیک سارے لوگ میں تو پتہ ہے ترجمہ نہیں ہم دا پڑھتا ہی واسطے بیٹھا جو بخاری ایک یہ لفظ لکھے کھڑے نا جی کہیں کنو بھی ترجمہ کو کروا سکتے میرے تو اعتبار نہ ہو گئے عمر ہوا واللہ خیر عمر سے ہی آکھیا حضور تو صحیح فرمے دے بیٹھو حضور کیتا تک ہے نہیں
مگر میں کو قسم چوا گنو کم چنگا ہی ہوئے میں کو قسم چوا گنو کم اور صحیح بخاری نے لکھا کھڑے ابو بکر سے مطمئن نہ تھی میں آپ ولا آخر کیف افعلوا شیئا ولم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار میں کنو کم کی میں کروے نہیں جڑا حضور نے نہیں کیتا تے ولا عمر سی ولا اوہ جواب دے وین ہوا واللہ خیر اللہ دی قسم کم بھامے حضور نہیں کیتا مگر کم تا چنگا ہے جب چنگا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے دے پتہ نہیں کتنی واری ابو بکر سے سوال کیتا تے کتنی واری عمر سے جواب دیتا مگر سوال ہی ہکو تے جواب ہی ابو بکر سے لفظاً ابو بکر سے فرمائندن حتی شرح اللہ صدری کہ ولا ولا سنتے اللہ نے کرم فرمایا میرا سینہ کھول دیتا میرا سینہ کہ تو یہ سبق ہی مل گیا جو تقریر کہیں مولوی دی کسی سنی بیٹھو دے ولا تھی دی بے تو ولا ہی سن گنو اینا آکھا جو میں مولوی ہر جاتے ہی کا تقریر کریں دے کیا پتا ولا سنن نل تیرا سینہ کھولو جے ابو بکر سے یادن میں ولا سوال کراتے عمر سے ہکو جواب نہ زبر دا فرق نہ زیر دا فرق نہ حرف دا ہکو جواب دے میں ولا میں سوال کریں دا رہی ہوں عمر سے ولا جواب دے دے رہی ہے اندہ اثر تھیا حتی شرح اللہ صدری اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا میں آکھوں عمر آدھا صحیح ہیں کم چنگا ہے لہذا آپ کو کرنا چاہیے آپ کو یہ کم ہون آگیا اگلا لایا عمل بھی لکھے کون میں امیر المومنین تو میرا مشیر ہیں روزانہ دے نوے میٹ گئے دے نوے مسائل ہیں دے نوے مارکن دے سوال دے جواب ہیں دے معاملات دے نابت مصروف ہے سی حضرت زید کو سڈو او بڑے بہترین حافظ ہیں تے قاری ہیں تے قرآن حفظ انہیں کو جان دیں انہیں دے ذمہ لا دیو ڈیوٹی لا دیو چھان بین کریں ایک آیت دی تے لکھن شروع کر دیں مختصر کرا حضرت زید سی سڈوی جائے بھی دوئے خلیفے بیٹھن تھے تو سڈے دے بیٹھن زید سی آگن جی سی میں حاضر لبیک و صادق ہون گال تا ہے نا اب تحریک ابو بکر عمر سے ہی دی ہے ابو بکر سے ہون تک تا انہوں تے اعتراض بیٹھے لینے ہیں ہون اللہ نے جو سینہ کھولیا ہون گال عمر دیئے کریں دے حضرت ابو بکر صدیق سے بیٹھے حضرت زید سے آگن بھی زید تیری ایک ڈیوٹی لاؤنی ہے جی حضور تو ہی میں کر بھئی ایک کتاب بڑھا گھن انہیں ڈھیر سارے ورکے بنا تے والا ایک آیت جندے کول یاد ہے ایک آیت تے ڈو گواہ ان دی تحقیق کرے نہ ون آپو نہ کچھ ملاونے تے نہ کوئی آیت کوئی لفظ چھوڑنے پوری کتاب قرآن مجید بسم اللہ دی بے کنو گھنتے والناس دی سین تک ساری کتاب لکھتے مکمل کرتے گھننا میرا آرڈر ہے میرا حکم ہے جلدی کم کرتے دکھا حضرت زید سے فرمینے میں کو ایک گال سنتے جھٹکا لگا تو میرا دل آکھے جو میں کو ایک جوان پہاڑ چاہتے بھی جاتے رکھن دا آکھن تو او میرے واسطے آسان ہے جیڑا کم اے آدھے پھر ایک کم بڑا اوکھ ہے پہلے میں بڑی آجزی ان کے ساری کی تھی میں بندہ کمزور ہیں تے میں ایمیں ہاں تے میرے کو نہیں تھے نہیں سڑا آڈر ہے تے کو کرنے بولا اگلی گال کی تھی جڑی پہلے بحث مبحثہ تھی گے نا اندھے بیچتا حضرت زید سی کہنی نا زید سی آئے کھڑن ہون او آدن ہاں سی ابو عمر سے انہوں دیکھیں جسی تو صحیح ہے ایمیں ہونا چاہیے تھے بالکل ایسا دوہن دا فیصلہ ایمیں ہونا چاہیے تھے ہون حضرت زید سی آدن کیفا تفعلان شیعن ولم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا تو سا جلیل القدر صحابہ ہے حضور دے سورے پاکی ہے صحیح تو کو بڑے شانہ عطا فرمائن تو سا او کم کرن دا فیصلہ کی میں کر گئے دے جڑا کم صحیح نہیں کیتا یعنی وہ سوال جڑا ابو بکر سے کرنے بیٹھے ہیں عمر سے دے گوں وہ سوال حضرت زید نے کر دیتا ہن پہلے جواب دے دے کھڑے ہیں عمر سے ہی ہن جواب دے دن ابو بکر سے کیا جواب ہے تو انہیں یاد کرن تو صدقے تھے ہوا واللہ خیر چلو عربی نہیں پک دی ایہو کچھ تا پکا ونجو اللہ دی قسم کم چنگے اللہ دی قسم کم چنگے بھامے حضور نہیں کیتا تائیں کنو تیری زندگی ہے جتھا کی تھیں آتے کوئی اعتراض کرے بابا اے آپو کٹھی ودو حضور نہیں کرتے گے تو آکھ میں کو جھیڑے جھگڑے تا نیم دے میں کو کتابیں دے بکھیڑے تا نیم دے پر اے جاندہ اللہ دی قسم کم چنگے کم جنازہ پڑھتے میں کو دسو دل مغموم ہونے اکھیں جو ہنجو آنے پہ ہونے جو بندہ اللہ دی بارگاہ جہاں تھا نہیں کھڑا ہوئے میں کو دسو ہندرے چہر کو برائی ہے اساں کوال کرے دوں من گیدہ حضور نہیں منگی من گیدہ حضور دے صحابہ نہیں منگی لیکن سبق تا سا کو پکوا گئے کم چنگا ہے کرو
چار بھیرا کٹھے تھے بیٹھے بابا فاتحہ پڑھو چا کل پڑھو چا مرے ہوئے واسطے دعا کروں میں کو دسو کوئی ماڑا کم ہے بسم اللہ پڑھی گئی ہے فاتحہ پڑھی گئی ہے کل شریف پڑھیا گیا کوئی لنگر خیرات پکائی گئی ہے اندے میں کیا ماڑا کم ہے تو لہذا کم ہوئے چنگا عمر سے پکوائے ابو بکر سے پکوات پکاتے ول سکھیں دے سمجھیں دے بیٹھن حضرت زید کو کیا ہوا واللہ خیر زید تو آدھا صحیح حضور قرآن کو کتابی شکل نہیں دیوائی مگر اندے وجہ حرج کیا ہے کم تا چنگا ہے اسا قسم چاہتے آدھوں ہے کم چنگا ہے لہذا تے کو آڈر ہے ون یہ کم کر حضرت زید سے آدھن میں ولا سوال کران تے ابو بکر سے ولا اوہو جواب دے بین حتی شرح اللہ صدری جی میں اللہ کرم فرمایا ہاں جو گال ہے عمر دی اللہ نے ابو بکر سے سینہ کھول دیتا حضرت زید سے فرمائن اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا میں کوئی گال سمجھ آ گئی میں کوئی گال سمجھ اچھا یہ تو ایک اشارت النس نال ایک گال بھئی ثابت تھی دی بھی ہے چھڑے لفظ سنن نال تے چھڑے کتابہ پڑھن نالی سینہ نہیں کھلدا سینہ میرا رب کھلے دے سینہ میرا رب کھلے دے درود و سلام پڑھنے لے آج تاں حدیثاں فاتحہ دعا لیا پڑھ تھک پہ سے سنانا لے سن تے کن پک گن ہن ولا کری جنا دن ہر جاتے بولوی ہی کا گال چاہتی بیٹھن مگر ولاوی ساری ایکا نہیں کیتا ایک کہیں دا قصور نہیں حتی شرح اللہ صدری اے میرے اللہ دی قدرت ہے کہیں دا سینہ جلدی کھول دے وے کہیں دا سینہ دیر نال کھول دے وے کہیں دا سینہ کھول دے وے تے ہمیں کہیں دا کھولے نا لیکن صحابہ دا فیصلہ حق کے کم ہوئے چنگا اے نہ دیکھو کہیں کیتے تے کہیں نہیں کیتا کام جدہ چنگا ہے وہ کرو ان دے وچ رب بھی راضی ہے رب دے رسول ہی راضی ہے حضور دے صحابہ ہی راضی ہے تحولا حضرت زید سے لکھن شروع فرما دیتا جیڑی تحریک ہے عمر سے دی او کو عملی جامع پہنا دیتا گیا تو یہ تو مسئلہ ہے میرا مسئلہ دیکھیں میں روایت بات پڑھی بیٹھا ٹھیک ہے اچھا ہی روایت پاک دا آخری جملہ میں بھی گال نہیں کریں دا میں کو ویسے آخر نے بھی ساڑھے دے ختم پڑھ سوں میں ہی واسطے میں میرے تو کاوڑے نہ بیٹھا ہوئے میں آپ پہ ٹائم اتنے کرنے کی کتاب میں کو فرمائے نے جو ساڑھے دے ختم پڑھ خالی 6 منٹ بس یہ میں انشاءاللہ ان کو پہلے مکا دیتا پہلے دیر کا نہ کرے جی ہاں تا حضرت زید سی کتاب لکھ دے پن میں آخر ہی روایت دے آخر میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب والا مسئلہ رساونا چاہتا ہی روایت دے آخر جیڑا مسئلہ ہے روایت پوری پڑھنی چاہیے نا یہ تو شروع تھی آخر تک سنو روایت پاک حضرت زید سی فرمینن میں ایک آیت پڑھا صحابہ کو پوچھا ہاں بھی گواہ ہے اے آیت حضور کے سامنے نازل صحیح ہے جیڑی آیت دے 2 گواہ ہومن حکم لکھ دے قرآنی میں نہیں محفوظ کیا جوانے جا محنت دیکھو ایک آیت پڑھن گواہی منگا جڑے بیٹھن سی ایسا کہنا سنیا سے والا میں ٹور پما وسطی کوڑے کھڑکاواں بابا یہ آیت تے سنیا ہی حضور جیڑی آیت تے گواہی دا نصاب پورا تھیوے او آیت میں قرآن وچ لکھ دیواں ہولے ہولے کتاب بندی رہ گئی ایک آیت ای ہن جئی آ گئی ایک گواہ ہوئے تے دوجا نہ ہوئے آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص ایک گواہ دوجا کہنی بھی دوجا گواہ دے یہی مسئلہ ہوندہ بندہ گواہی دیندہ پہ گواہی پوری نہیں تھی نہیں تو تہمت لگ دی تو تہمت دی سزا ہے اسی کوڑے لگ سے بھی سارے صحابہ نہیں سنی تو ایک کلے کی میں سن کی تھی انہیں آگیا صحیح مہربانی فرماؤ میں ایک دی گواہی کو من گنو تے قرآن شامل کر گنو اے اجالے دین واسطے حضور نے میں کلے دی گواہی کو 2 دی گواہی دے برابر قرار آپ دیتا ہے بھئی ایک گال ہے تو ہی گال دا ثبوت دے انہیں کسی جلو حضرت سے جلو صحابہ اکرام دے سامنے جلدے سے صحابہ اکرام کو پوچھا گیا انہیں کسی کیویں تے کلے دی گواہی کو 2 دی گواہی دے برابر کیویں انہیں کہا تو کو یاد ہو سے حضور ایک یہودی نل کی دہنے گھوڑے دا سودا ادھار رکھی گی بھی فلانے جاڑے ہم سا پیسے دے ویسا تے گھوڑا گھین ویسا تے او جڑا نا گھوڑے دا ریٹ ود لگ گیا مارکا بیٹھو بندہ زبان کیتی بیٹھا ہوئے دے والا ریٹ ود لگ گئے دے والا او بھی گئی دے والا ادھے یہ طریقہ کہندہ ہے
یہودیاں دا یہ یہودیاں دا مسلمانوں دا نہیں زبان ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ریٹ جو بات لگا ہوا کہ ٹھیک ہے تے کو بھی چنا حضور وعدے دے مطابق آگے پیسے کے تھوڑا دے ہوا کہ کیڑا گورا تو میری گالی کا نہیں مکر گیا یہودی جو گال کر کے ہوں تو ڈھیلے ٹھیک ہے گال کر کے مکر گیا کون حضور دا غلام گال کرتے نہیں مکردا اوہاں کہ سی جت آدھو تیرا میرا سودا تھے تو تُسا خود نبی ہے بے گواہ پیش کرو اوکو نامراد کو پتہ ابھی گواہ دا ہاں کہ نہ گال بات کر لے دے گواہی دے سن کرنا تو گال ختم ہوئی گال تے تو تکرار گال بات پی تھی نہیں دے حضرت خزیمہ سی نال لگ دے پھر اسی کیا گال ہے اسی آدن گواہی دیتی ہم تے گواہ نہیں دیں دے آدن سودا کیتا ہم تے منے دے نہیں تے اعتبار نہیں کریں دے فرمایا میں اللہ دی قسم چاہتے آدھا میرے اکھی دے سامنے حضور تیرے نال سودا کیتا ہمیں میں گواہ ہی گال دا دے حضور کو گواہ گواہی پکی مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گال بڑی ایمان افروز ہے خزیمہ جڑے سادہ سودا تھیا تو ہمیں تو کہنا تو گواہی کی میں دے دی موجود تو کہنا ہمیں تو کہنا لکھا تو کہنا ابھی کوڑ مرے نہ کہنے گواہی کی میں دیتی لیکن جانی جان محبوبہ ایک گھریں دے اندر بت رکھتے پوجا کریں دے آسے تے این زبان نال ارشاد فرمایا سا چاہتے روڑی دے چاہ سکتے سے گھریں دے اندر شراباں بھریں دے آسے پڑھیں دے آسے مٹکے بھرے پیان تو سا ارشاد فرمایا سا مٹکے چاہتے ویٹن گلے شراب دا سیلاب آگے اسا دے پیو ڈاڑے کی نہیں دیٹھا نہ اسا اتے گیوں نہ سکو پتہ ہے نہ او ذات چکھن دیئے نہ دیکھن دیئے نہ سریجن دیئے تائیں آنکھے اللہ ہے اسا متھے گسا گسا تے میرا پہ مارے تو ایڈی گال تے اعتبار کرتے خدا تروڑ گھتے سے کوڑے بت شرابیں دے مٹکے وہاں دیتے سے ڈھیری پورے دے ہاں سے آج جماعترے بنے نو جیویں جیویں تو اکھیندہ گئی تیری زبان تے ایک اعتبار کریں دے گے سے حضور تُساں جو فرمیں دے کھڑو میں سودا کیتا ہم میں خزیمہ دا عقیدہ ہے میرا کنے دا سنیا اکھیندہ ڈٹھا غلط تھی سکتے تو اڈی پاک زبانے جو نکلی ہوئی گال کے بھی غلط نہیں تھی سکتے تو سن جو عطا فرما دیتے لوگوں دعا منگیا کرو اللہ اوہ ایمان عطا فرماوے اسا کنے سنی بیٹھو حضور فرمائے نے نماز نہ پڑھ سو تا جہنم دی بھائی سڑ سو اسا کنے سنی بیٹھو حضور فرمائے نے سود کھو سو تا ایمیں جی میں سکی مانال زنا کرو اسا سنی بیٹھو کنے حضور فرما گئن جہاد چھوڑ دے سو تا ذلیل تے رسوا تھی ویسو اسا اپنے کرنے سنی بیٹھو حضور نساگن کامیابی چاہندو تا ماں پیو دے قدم چمو ماں پیو دے قدمے دے تلے خدا نے جنت دے دروازہ رکھے ہوئے سب کو سنن سمجھن دے باوجود چوکھا اعتبار کی تھی وہ تم جو اعتبار کروں ہاں تا آج یہ دینہ دیکھوں ہاں جے اعتبار کروں ہاں تا آج یہ ساری ذلت رسوئی سارا مقدر نہ بنے ہاں جے اعتبار کروں ہاں اسا معیشت تے پیسے تے اور جناب والا ایٹم بم تے انحصار نہ کروں ہاں اسا رب رسول دی رحمت تے انحصار کروں ہاں آج سارے مسلمان دھیرامے اور جناب سارے بچے سارے دھیری تے سارے بھیڑی تے جسمیں تے ٹکڑے فضائج نہ بھی کر دے پہ ہوئے نا آج فلسطین دے اندر اتن لاشاں بیرے بے گورو کفن نہ پیا ہوئے نا اسا حضور دی گال تے اعتبار نہیں کیتا اسا رسمی مسلمان ہیں زبان کو انکار نہیں سے کریں دے جو کفر دا فتوہ لگ ویسے او ایمان انہیں لوگاں دا ہاں جنہیں دے سامنے جو گال بات پی تھی دی وہ قسم چاہتے آکھی کہ صحیح جو کچھ فرما دے میں وہ برحق ہے حضور نے فرمایا خزیمہ جے ایہا گال ہے دوال سن قیامت تک آوانا لے لوگیں کو دسا دے بھی ہر کئی ایک گواہ ہوئے او دی گواہی ایک کے تائیں کلے دے گواہیاں دو دے گواہیاں تائیں کلے دے گواہیاں حضور دے کئی صحابہ ہی گال دے گواہن حضرت خزیمہ سہیں کلے دی گواہی کو حضور نے ڈبل گواہی دیتے گویا کہ حضور اللہ دے دیتے ہوئے علم نال اور نگاہ نبوت نال دیکھ دے پہ ہم ایک وقتم سے خزیمہ ہر آیت دے گواہ ہو سن این آیت دے گواہ ہو سن کلہا جب مسئلہ حل نہ تھیا قرآن ناقص تھی ویسے قرآن دا ناقص تھی من امپوسیبل ممکن نہیں لا محال ہے تو این واسطے تے کلے دی گواہی کو میں گواہی دے برابر پہلے قرار دیتی ونیا تاکہ قرآن جمع کرنے جنہ مشکل پیش آوے اسا امت کو این مشکل دا حلی عطا فرما دیتی لا الہ سارے پڑھو چاہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دے سوا کوئی معبود سارے آنکھو جا اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق حضور اللہ دے سچے رسول
پوری گونج گنی ہے حضور اللہ دے سچے رسول ہیں حضور اللہ دے سچے رسول میں ہاتھ بدھی بیٹھا دلائل کو ہٹتے صرف کلمہ پڑھواتے تو گال سمجھاون دی کوشش پہ کرے نا یہ چونکہ چنانچے تے اگر تے مگر سب چھوڑ دیو حضور آج ہی ہن پہ نبوت و رسالت دی تختی دے ہی بیٹھن نبوت و رسالت چھکائی بیٹھن تے ہیک دے ہونے بیا نہیں آ سکدا حضور خاتم النبیین اور نبوت و رسالت دے تخت حضور جلوہ کریں تب قیامت تک نہیں بلکہ قیامت دے بعد بھی حضور دی نبوت و رسالت دا سکہ چل سے لہذا جیڑا ختم نبوت دا غدار ہے جیڑا ختم نبوت دا منکر ہے جیڑا ختم نبوت دا قائل نہیں وہ پکا جہنمی ہے بدترین کافر ہے سارے ملک پاکستان دے اندر ایک انتہائی خطرناک فتنہ قادیانیت دا اے منکرین ختم نبوت الحمدللہ سادہ اے علاقہ دا کچھ بچہ پہ انہیں چھیچا کے پروں وہ شریف دنال ہے کہ علاقہ ہے وہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں یاد رکھنو آئین پاکستان دے مطابق انہیں کو اقلیت ہی نہیں بلکہ انہیں کو مرتد قرار دے دیتا گیا اے واجب و تعزیر ہیں اے مجرم ہیں اے نہ مسجد بنا سکتے ہیں اور قربانی ہم دیے پہ نہ اے قربانی کر سکتے ہیں نہ شاعر اسلام کو حاصل کر سکتے ہیں اے دنیا دے بدترین کافر ہیں یہ دنیا دے آج کل سپریم کورٹ دے اندر ہے بہت بڑا مقدمہ بھی ہی حوالے نال چلتا پہ تو یاد رکھنو اساں قادیانیت کنو بریو ذمہ ہیں آکھو جا اساں قادیانیت کنو بریو ذمہ ہیں قادیانیت ملک دے غدار ہیں شریعت دے غدار ہیں اسلام دے غدار ہیں اور اے دیگر کافریں کنو بدترین کافر ہیں میں کو دسو سادے محفلیں دے اندر کنی اساں مڑیچے دے خلاف آلانے سے نا مرادن جی میں مہور مرن جی میں کرن پہ تھا کو کیا باہمیں گاں دا پیمن کھیر تے بھاویں پیمن بئی بلا میں لفظ نہیں بولے نا او جانے انہوں نے کام جانے تھا کو کیا مجوسی سارے ملک کے رہنے بھا دی پوجا کرنے مہور مرن تھا کو کیا یہودی رہنے عیسائی رہنے اے او بدترین لوگن جو اے نا سادے آقا دا گھندن مسیطہ سادہ قرآن سادہ ہن ختم نبوت منکر اے سادے صفحے گھسے ہوئے کالے بھیڑیں اللہ انہیں کو نیست و نابود فرماوے انہیں دے اللہ رسول دی پھٹکار ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ